الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق جلال، اور آج ہمارا وہی پروگرام ایک نشست کے حوالے سے جس میں آج ہمیں دوبارہ میں مولانا افضل الحق صاحب دامت برکاتہم کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے آج ہمارے لیے دوبارہ وقت نکالا. تو آج مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ربیع الاول کا، اور اس مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو آج ہم حضرت کے پاس اس حوالے سے حاضر ہوئے کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ امت کی آپ رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ خوب ہم سب سے آپ سے دین کا کام لے اور صحیح کام لے اور اخلاص کے ساتھ. دکانداری اور جو ہے کاروباری معاملات میں ہو کہ انسان کو شیطان ہر ایک کو اس کے جو ہے حیثیت کے مطابق گمراہ کرتا ہے. اللہ اس گمراہیت سے بچائے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی وہ پیاری ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا عالم، ساری کائنات تخلیق فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے تمام کے تمام خزانے، تمام نعمتیں تمام کر دی، تمام خزانے آپ پر کھول دیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اور ساری امت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں سے بنایا اور آپ کا غلام بنایا. اب اس کی قدر یہی ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کریں. اصل چیز یہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ پورے عالم میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو رونق لگائی ہوئی ہیں اور کائنات کو جو قائم فرمایا ہوا ہے، کائنات جس چیز پہ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر، اپنی یاد اس پر قائم فرمائی ہے. اور اپنے ذکر، اپنی یاد، اپنی عبادت، اپنی بندگی کا محور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کا محور ہے اور مرکز ہے. آپ ہی کی بدولت تمام انبیاء پر ایمان ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور تمام ادیان کا نچوڑ، خلاصہ، عطر قرآن کریم اور دین اسلام کی صورت میں ہمیں میسر آیا ہے. اور دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنوارنے اور صحیح رستے پر چلنے کے لیے اس کے لیے ایک بہترین نظام شریعت مطہرہ کی صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سنتوں اور سیرت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہیں، سارا عالم اسلام جانتا ہے، سارا اہل ایمان جانتے ہیں کہ آپ فی نفسی خود ہماری طرف سے کسی چیز کے محتاج نہیں. اگر ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تو ہمارا بھلا ہے، ہمارا فائدہ ہے. آپ کا کوئی نعوذ باللہ انکار کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، اس کا اپنا ہی خسارہ، اپنا ہی نقصان ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک ایک چیز ذکر میں، چاہے وہ اللہ 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 ہی کیوں نہ ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، ہر مومن مسلمان بندہ سارے عالم میں جہاں جہاں بھی ادا کر رہا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باغ و بہاری کی گئی ہے، باغبانی کی گئی ہے، سب اسی کے ثمرات ہیں. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ یہ ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، اور آج 12 ربیع الاول جمعہ کے دن گزرا ہے 1439 ہجری. تو میرے خیال میں نومبر کی 30 ہے، 30 ہے، اچھا دسمبر شروع ہو گیا. تو 1 دسمبر آج شروع ہو گئی ہے 2017. تو آپ یہ دیکھیے کہ ربیع الاول کا جہاں تک تعلق ہے، تو بہت سے حضرات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ربیع الاول میں ہی بیان، سیرت، ذکر، اذکار، اس طرح چیزیں کریں گے تو جناب شاید قضا ہوگا. لیکن ذہن میں شاید یہ خاکہ نہیں آتا کہ بھئی پورا عالم میں ہر لمحے جہاں ذکر ہو رہا ہے، درود پڑھے جا رہے ہیں، سلام پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر ذکر اذکار ہو رہے ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، قولی عبادت ہو رہی ہے، مالی عبادت ہو رہی ہے، بدنی عبادت ہو رہی ہے. یہ سارا کا سارا ہر لمحہ مومن کا تو ربیع الاول ہے. بالکل ہر لمحہ ربیع الاول.
سارا عالم اسلام لگا ہوا ہے، تو پورا عالم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آمد کے بعد یہ سلسلہ پوری دنیا میں جو رونق لگی ہوئی ہے، ہر لمحہ ایسے ہی، ہر وقت آباد و شاداب ہے۔ اور بعض مسلمان بیچارے شاید سمجھتے ہیں اور دل اپنا چھوٹا کرتے ہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب بعد جیسے میں دیکھ رہا تھا نیٹ وغیرہ پر، تو مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے طور پر اپنے ذہن سے کچھ چیز بنا لی ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 12 ربیع الاول کو خاص وہاں پہ کوئی چیز ہوگی تو جو ہے نا شاید میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی فائدہ ہوگا اور کوئی سلسلہ ہوگا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے پاس نہیں ہے نا تو جن کے پاس عقل ہے ان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب کے دین کے بڑے بڑے ستون اللہ نے پیدا فرمائے، ہر دور ہر زمانے میں، عرب میں بھی عجم میں بھی اور مکے مدینے میں بھی، وہاں تو مرکز ہے، وہاں سے لے کے پوری دنیا میں دین کے بڑے بڑے ستون، ان کو اللہ نے عقل بھی ویسی دی۔ ارے اللہ کے بندو، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں تو ہر لمحے ایسی رونق لگی ہوئی کہ پوری دنیا میں کوئی سیرت پر، ذکر میلاد پر یا میلاد پر کوئی ایسی رونق مکے مدینے جیسی دکھا نہیں سکتا۔ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو یار؟ وہ سب بھی اپنے مکے مدینے کے رہنے والے اگر اپنے نہیں ہیں تو ہم کس کے بھائی؟ وہ تو روضہ اقدس وہیں پر ہی ہے۔ جس مدینے کو اللہ نے اللہ کے حبیب کے لیے چن لیا، اللہ کے حبیب کی آرام گاہ وہاں پر ہے، اللہ کے حبیب کی جو ہے روضہ اقدس وہاں پر ہے، وہاں پر جنت کا باغ روضۃ من ریاض الجنہ وہاں پر ہے۔ اس جگہ کے لوگ جتنا زبردست 24 گھنٹے آقا کے میلاد منا رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی منا سکتے؟ ہم منا سکتے؟ 24 گھنٹے رونق ہے مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ وہ مسلمان جو اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے، وہ اپنی عقل سے اگر کام نہیں لے سکتے تو ان لوگوں سے عقل سیکھے اور لیں کہ بھائی مکے مدینے میں کوئی کمی ہے؟ حضور کے دیار میں کمی ہے؟ ہر وقت رونق ہی رونق ہے۔ کیسے دل چھوٹا کر رہے ہو یار؟ ہر وقت وہاں پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، درود پڑھے جا رہے ہیں، سلام پڑھے جا رہے ہیں، ہر وقت غلام حاضر ہو رہے ہیں، عرب عجم حاضر ہو رہے ہیں، گورے کالے، عرب عجم، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد، بوڑھے جوان، بیمار صحت مند، اپنے پرائے، ساری کے سارا عالم وہاں پر آ رہا ہے۔ ہر وقت رونق لگی ہوئی ہے، پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ بھائی مکے مدینے والے، حجاز مقدس والے اور سارے عرب دنیا والے، پاکستان والے، ہندوستان والے، بنگلہ دیش والے، مغرب والے، مشرق والے اور شمال والے، جنوب والے، ہر جگہ پہ جو بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی شہادت دے رہے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم سارے کے سارے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ ہماری سب کی کوئی نماز ایسی نہیں جس میں حضور پر درود السلام نہ پڑھ رہا۔ ہماری اذان ہے ہی اذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، سارا عالم وہ اذان دے رہا ہے۔ دل کس چیز پہ چھوٹا کرنا بھائی؟ صرف ایک 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یہاں تو مکہ مدینہ ہر وقت رونق سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی رونق پوری دنیا میں دکھاؤ، کوئی مدینے جیسی اور مکے جیسی رونق کوئی اپنے محفل میں، مجلس میں، میلاد میں کر کے سمجھتا ہے کہ حضور کا ادا کیا؟ مدینے جیسی رونق کا کوئی دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی امتی دعویٰ کرتا ہے؟ کیسا دعویٰ ہے؟ کیسے دل چھوٹا کرنے کی بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا عالم آپ ہی کی ذات پر اللہ پاک نے آپ کو محور بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ نے سارا آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ کے ذریعے سے ہر طریقہ بتا دیا، تمام چیزیں سکھلا دی، تمام چیزیں بتلا دی۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں، اکابرین امت نے فرمایا کہ جن کی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ فرما دی مجتہدین کے ذریعے، صحابہ سے لے کے صحابہ کے شاگرد تابعین، تابعین کے شاگرد تبع تابعین، اور آپ حضرات اور جو سنے، جب سنے اور ابھی جو سن رہے ہیں، ان کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ یہ جو اجتہادی سلسلے ہیں امت میں، تو اکابرین امت نے فرمایا، ایک تو یہ رکھیں کہ ہمارے جو فقہاء کرام ہیں، مجتہدین ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے محدثین ہیں، تقریباً یہ سارے کے سارے خیر القرون میں سے، خیر القرون میں سے، دین ہمارا اللہ تعالیٰ نے حضور کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہی مکمل فرما دیا۔
اور مکمل فرمانے کے بعد عزتوں کے تاج سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت امت کے سروں پر رکھ دی. ہمارا سر کا تاج ہمارے نبی کی اتباع ہے، شریعت کی اتباع ہے. ہم شریعت کی اتباع کر کے، نبی کی پیروی کر کے، سنتوں کے اتباع کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معزز ہے. صحابہ سے لے کے تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، محدثین، مفسرین اور صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء، صدیقین، سب کے سب جو عزتیں پا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے پا رہے ہیں. کس میں رکھی ہے عزت؟ عزت کس میں رکھی ہے؟ اس چیز میں رکھی ہے کہ اتباع. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قولاً بھی اور فعلاً بھی اپنے صحابہ کو تیار کیے. ہم غور کریں ذرا، سارے کے سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہی نماز پڑھتے تھے، نمازوں میں یہی اوراد تھے، یہی قرآن پڑھا جاتا تھا نمازوں میں، اور یہی اذکار سے ہوتے تھے، یہی رکوع سجود ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے بدنی عبادت میں نماز ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی عبادت ہیں وہ ساری کی ساری، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے مالی عبادت میں، حج ہے جو بدنی بھی اور مالی عبادت بھی ہے. تو سارے کے سارے جو وہ معزز ہوئے، صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام ملا اللہ کے حبیب سے جو انہوں نے تحفے لیے، تحائف لیے، کیا ہیں؟ یہی عمل ہے. انہی عملوں کی بدولت وہ اتنے بڑے بڑے لوگ بنے. حضرت فاروق اعظم یا حضرت صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان بن نورین یا علی حیدر کرار، خلفاء راشدین یا عشرہ مبشرہ یا اصحاب بدر یا دیگر صحابہ کرام یا صحابیات، ان پہ کوئی الگ سے کوئی تاج تھوڑی اترا تھا سونے کا، وہ لگا کے عزتیں ملی. اللہ نے جو عزت اس شریعت اور اس سنت کی اتباع میں، انہوں نے اتباع میں کمال حاصل کیا، اللہ نے ان کو دائمی عزتیں عطا فرمائی. ہماری بھی دائمی عزتیں اسی چیز میں، اپنے دل چھوٹے کرنے میں نہیں ہے کہ بس جو ہماری سمجھ میں آ گیا جو یہ کرے گا تو وہ صحیح ہے، وہ نہیں صحیح تو بس غلط ہے. وہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑو یار، یہ ذہنی پسماندگی اور یہ عقل کی پسماندگی سے نکلو، ان پسماندگیوں سے نکلو. دیکھو تمہارا دشمن کیا کیا کر رہا ہے. آج نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے. تم سارے بھائی بھائی ہو، سب کا مکہ ایک ہی ہے، سب کا قبلہ ایک ہی ہے، سب کے نبی ایک ہی ہیں، سب کا قرآن ایک ہی ہے، سب کا اسلام ایک ہی ہے، سب کے اللہ ایک ہی ہیں، سب کے نبی ایک ہی ہیں. انہوں نے جو کلمہ دیا وہ کلمہ سب کا ایک ہے، اور انہوں نے جو تعلیم دی ہے شریعت، وہ شریعت سب کی ایک ہے، وہ سنت سب کی ایک ہے. اس پر چلیں. فقہاء کرام کو امت کیوں مانتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس شریعت کو لیا، اس شریعت پر عمل کیا، اس لیے فقہاء کرام کو مانتے ہیں. ائمہ اربعہ کو آج امت عالم اسلام کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی پیروی میں وہ انتہا پہ چلے گئے. تقوی سے بھی جو اونچا درجہ ہوتا ہے ورع، جس میں مشکوک چیزوں کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے، جائز اور حلال اور مباح چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے. ائمہ فقہاء اس پر جو نا فائز تھے. ہم ان لوگوں سے سبق سیکھیں، ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے. بھائی ایک انتظام ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. آپ کے لیے حرمین شریفین کی جہاں تک بات ہے، حرمین شریفین میں آل سعود اتنی بڑے پیمانے پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر تیاریاں، تعمیرات، سلسلے، ہر چیز دے رہے ہیں. کبھی آپ نے کبھی اللہ رسول کو تو کیا شکر کریں گے، کیا شکریہ ادا کریں گے، کبھی آل سعود کا شکریہ ادا نہیں کیا. ہم نے کبھی آل سعود کا شکریہ ادا نہیں کیا، ہم اللہ رسول کا کیا کریں گے ادا؟ ہم ان کے لیے کبھی تعریفی کلمات نہیں بول سکے، اللہ کی تعریف کیا بیان کریں گے؟ ہم نبی کی تعریف کیا بیان کریں گے؟ نبی پہ درود و سلام کیا پڑھیں گے؟ وہاں کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے. ہم ان کے انتظامی امور میں بجائے یہ کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی تعریف کریں، سلسلے کریں، ہم تو الٹا ہی سب کر رہے ہیں. اور پھر اوپر سے جو ہے عوام کو بھی اس طریقے کی باتوں میں ڈال کے کہیں سے کہیں پہنچا رہے ہیں. میرے بھائی، میرے دوستوں، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. زندگی ہے، زندگی میں عقل سے کام لے کر، یا عقل نہیں ہے اپنے پاس تو دوسرے جن کے پاس عقل ہے ان سے عقل استعمال کر کے دیکھو تو صحیح کر کے آ رہے ہو یار. نبی اکرم صرف اپنی 12 ربیع الاول کی اس دن کی اس تقریبات کی محتاج نہیں ہے. میرے نبی کے مکے میں بھی، میرے نبی کے مدینے میں بھی، میرے نبی کے دین کے تمام دنیا عالم کے مراکز میں ہر وقت رونق لگی ہوئی ہے. میرے نبی پر ہر وقت درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں، ان کی اتباع کی جا رہی ہے، ان کی جو ہے سب پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی شریعت کی تعلیمات چل رہی ہیں. ہر جگہ سارے عالم میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کی اذانیں گونج رہی ہیں، ان کی جو بتائے ہوئے طریقے پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مال خرچ کیے جا رہے ہیں، سارے کام کیے جا رہے ہیں. سب کے سب مسلمان ہیں. سب مسلمانوں کو عزت دیجیے، کسی پر لعنت مت بھیجیے، کسی کو جناب اپنے سے کمتر مت سمجھیے، کسی کو گمراہ مت سمجھیے. جب تک اس دماغ سے اس خناس کو نہیں نکالیں گے، نبی کی آپ کو شفاعت نہیں ملے گی، نبی کی آپ کو پیار نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے آپ کو عزت نہیں ملے گی. سارے مسلمان ہیں، سب نے وہی کلمہ پڑھا ہے. سارے کلمہ پڑھنے والے کو عزت کرنا سیکھیے، عزت دینا سیکھیے. وہ بھی سب اسی اسلام کے وہ ہیں. سب کے اپنے اجتہادی معاملات ہیں، جس کو جو پسند ہے وہ کر لیجیے. آپ نے جو پسند کیا آپ اس کو رکھیے، جس کو جو پسند ہے وہ اس کا. آپ کی پسند کا کوئی تابع دار تھوڑی. ہر شخص اپنی پسند اور اپنی سمجھ کے مطابق، جب وہ مسلمان ہے
جب وہ دین پر چل رہا ہے ختم ہوگی بات. اجتہادی اختلاف ہو یا اسی طریقے سے جو ہے اپنے رائے کا اختلاف ہو, ان میں بھی احترام ضروری ہوتا ہے. آپ ذاتیات پہ اترے ہیں, آپ جو ہے اپنی نفسانیت پہ اترے ہیں, اور اس طریقے سے ان چیزوں میں پڑھیں گے کہ بھئی یہ ہوگا تو سب کچھ ہے. میرے نبی ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. رب کعبہ کی قسم, میرے نبی یا میرا دین, آپ کا دین, آپ کے نبی ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکابرین امت ایسے مواقع پر اچھی تعلیم, اچھی بات اور تھوڑا تبصرہ, کوئی ذکر میلاد اور اس طرح کی چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں ایک تازگی پیدا ہو جائے. کچھ واقعات جو ہے پورے سال بھر دوسرے موضوعات چل رہے ہیں, دینی, شرعی اور دیگر موضوعات ہیں, چلو اس بہانے ایک موضوع تازہ ہو جائے, لوگوں کو آپ کے سلسلے, ولادت کے سلسلے, ولادت کے بعد کے سلسلے, آپ کی قربانی, آپ کے معاملات, ان سب چیزوں سے متعلق اندازہ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اکابرین امت یہ سلسلے کرتے چلے آئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جو ہے نا بولنے میں میرا جذباتی اور تھوڑا آواز اونچی ہو گئی. بات آواز اونچی کرنے کی ہے, اس کی نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ بھئی ہم سوچیں تو صحیح, بھائی سارے ہمارے مسلمان ہیں, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, اب پاکستان میں بہت سے لوگوں کی جماعتیں ہیں, بہت سی تنظیمیں ہیں, مذہبی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سی برادریاں ہیں, اسی طریقے سے بہت سی زبانیں ہیں. سب کا ادب ہے, سب کا احترام ہے, اپنی اپنی جگہ پر ہے, سب کی اپنی زبان ہے, اپنے سب اس کا ایک ادب احترام, تعظیم تقریب ہے. ایسے ہی برادریاں ہیں, تعظیم کیا نام ہے, تنظیمیں ہیں, سلسلے, سب ایک ادب احترام شائستگی سیکھیں. یہ پسماندگی سے ہم کب نکلیں گے؟ آج ہم مغرب کی دنیا کا نام لیتے ہیں, مغربی دنیا کے سلسلے اٹھاتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر بھی بے شمار بکھیڑے, بے شمار سلسلے, بے شمار جو ہے نا آپس کی نچاقیاں, تلخیاں, نہ جانے کیا کیا بھری ہوئی ہیں, جو وہاں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں. تو ہم جو ہے ظاہراً جو ایک چیز ہے کہ بھئی کم از کم ظاہراً صفائی ستھرائی, آپس میں ایک اخلاق, ایک میل جول, اور جو ہے نا امانت داری, دیانت داری, سچائی, فریب, دھوکہ, ان تمام چیزوں میں تجزیہ اور سلسلہ جب ہم کرتے ہی ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی ہم آپس میں کس چیز کو منوانے پہ لگے ہوئے. بات نبی کے منوانے کی ہے تو پورا عالم اذان نبی نے جو سکھائی ہے وہی دے رہا ہے, نماز جو نبی نے سکھائی ہے وہی پڑھ رہا ہے, قربانی, زکوٰۃ اور جو بھی عبادت اور جو سلسلے جو نبی نے سکھائے وہی کر رہا ہے. ہمارے نبی کی یہ شان اکابرین نے بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا. کوئی ہاتھ سینے پر باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. یہ سارے نبی کے طریقے ہیں. اکابرین امت جو خیر القرون میں تھے, جس کو جو طریقہ ملا اس نے اس طریقوں کو اپنا لیا. آپ بھی اور ہم بھی وہی اپنا لیں. اس میں لڑنے کے لیے کس نے کہا بھائی؟ اس میں لڑائی کی کون سی بات ہے, اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اکابرین تو فرما رہے کہ ہمارے نبی کی ایک چیز کو, ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کرا دیا, اور محفوظ اس طرح کرایا کہ عملاً بھی, تحریراً بھی, اور جناب قولاً بھی, ہر لحاظ سے محفوظ کرا لیا. تو ہمارے نبی کی زندگی تو ہے ہی کامل, مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ سب ان کی ادائیں ہیں اور سلسلے جو پھیلے ہوئے ہیں. ہم صرف اپنی بات اور اپنی ذات اور اپنی جماعت, اس کی چیز اور اس کو لے کر بنوانے پہ لگیں گے تو ہم تنہا رہ جائیں گے, اکیلے رہ جائیں گے. ساری امت ایک طرف کھڑی ہوگی, ہم ایک طرف کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے محبت, پیار, سلسلے. کوئی یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں نا ان میں شرک, کفر, یہ بھائی جو جس کے کہہ رہے ہیں نا شرک اور کفر کے فتوے بیٹھ بیٹھ کے لگانا آسان ہے. جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں جاؤ, وہاں پہ چیلنج کرو اپنے مقابل اور اپنے حریف کے مقابل جو ہے چیلنج کرو. عدالتوں میں جاؤ, چیلنج کرو کہ بھئی فلاں طبقہ یا فلاں جماعت یا فلاں گروہ یا فلاں فرد وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, اور یہ دلائل ہے. جاؤ وہاں پہ عدالت میں پیش کرو, قانونی حیثیت میں ملاؤ. اور علماء کے پاس جاؤ, مدارس بڑے بڑے فتاوے, وہاں فتوے دارالفتہ ہیں, دارالفتہ میں جاؤ, پوری بات لکھ کے دو, اور پھر پوچھو, نام لکھ کے دو, جس طرح دل چاہے وہ فتوے جاری کریں, فتوے لا کے دو. صرف اپنے جس کو آپ مانتے ہیں انہی کے طبقے کی نہیں, سب کے لے کر آئیے, پھر دکھلا دیجیے, پھر لگائیے فتوے ایک دوسرے کے. صرف آپ جس طبقے کو مانتے ہیں, آپ جس طبقے میں, انہی کے فتوے لا کے دکھائیں گے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو کہتا چلوں, اور اپنے آپ کو بھی, کہ جتنے لوگ بھی نفرتیں پھیلانے والے اور شر پھیلانے والے اور اس طریقے سے باہمی طور پر تنقید کرنے والے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے, دوسروں کو برا بھلا کہنے والے, دوسروں کے خلاف کفر کے فتوے دینے والے, شرک کے فتوے دینے والے, اپنے پاس سے آپ دیجئے, سب سے فتویٰ لے کر پھر جاری کر دیجئے. آخر 1973 میں 7 ستمبر 1973 یا 6 ستمبر, جو 7 ستمبر مل کے جب یہ سارے کے سارے پورا پاکستان مل کے, سارے بڑے بڑے حضرات مل کے بیٹھے اسمبلی میں اور اگلے کو موقع دیا ساری چیزیں کرنے کے بعد, جو ہے ایک فتویٰ جاری ہوا, اور اس میں جو ہے قادیانیوں کو غیر اقلی یعنی غیر مسلم قرار دیا, آئینی طور پہ, باقاعدہ طور پہ,
اور قادیانیوں کو جو ہے کافر قرار دیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا، ایک چیز ہوئی نا، سمجھ میں آتی ہے، ساری امت متفق ہے، ساری امت متفق ہے، سب نے وہ دے دیا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے کسی سے، کسی کے بارے میں بات ہے، جائیے اس طرح سے عدالتوں میں جائیے، دارالفتہ میں جائیے، اپنے طبقے کے نہیں دوسرے کے پاس جائیے۔ آپ کے طبقے کو تو کہتے رہیں گے، وہ یہ فتنے چلتے رہیں گے، فساد چلتے رہیں گے، کب رکیں گے؟ یہ رکنے والے تھوڑی ہیں، آپ کو خود روکنی ہے یہ چیز، آپ کی اس میں عزت نہیں ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے ہندوستان میں کسی نے ایک طبقے کے ایک مکتب فکر کے شخص نے کسی کا جنازہ پڑھا دیا، دوسرے مکتب فکر کے لوگ تھے وہ، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے کسی سے مسئلہ پوچھا، مقامی مسجد کے جو بھی ہوں گے مولوی صاحب، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب سارے کے سارے نکاح پڑھا رہے ہیں اس پہ، پتہ ہے ہندو لوگ سارے چینلوں پہ پوری بات پھیلا دی، ہر طرف ہو گیا کہ دیکھو بھائی یہ تو مسلمانوں میں یہ حال ہے، ایک نے نماز پڑھائی، دوسرے سب کو جو نا نکاح کی تجدید ہو رہی ہے اور ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، سلسلے ہو رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں یار؟ کس نے کہہ دیا یہ فتویٰ لائیے اتھینٹک، اور دارالفتہ جو عالمگیر سطح کے معیار کے ہیں وہ فتوے لائیے، پھر بولیے، پھر منہ کھولیے۔ تو اس لحاظ سے ہم سارے کے سارے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں سے تعصب، نفرت، بغض، عناد نکالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر پانی نہ پھیریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور جناب مکہ مدینے کی اور ریاض مقدس کی خدمات انجام دینے والوں کی اس طریقے سے توہین نہ کریں، ان سے اس طرح کے اختلافات نہ رکھیں۔ ہو سکتے ہیں اختلافات، مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، مسلکی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہیں یا وہ جو نا کوئی دوسرے لوگ مسلط ہو گئے۔ میرے بھائی، میرے دوست 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، 1880 سے سلسلہ چلا رہا ہے ماشاءاللہ ان کی سلطنت کا، آل سعود کی، اس سے پہلے ترک سلطنت تھی۔ تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب ترک جو تھی وہ پورے 3 بر اعظموں پر پھیلی ان کی سلطنت تھی اور معاملات چل رہے تھے، تو سارا کا سارا یہود و نصارہ اور مغربی دنیا، امریکہ، برطانیہ، سارے اس چکر میں تھے کہ کسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ مسلمانوں کی ایک پاور تھی، کوئی ہل بول نہیں سکتا، سامنا نہیں کر سکتا تھا، لگے رہے جنگ عظیم کے سلسلے ہوئے، اس میں آگے جناب جو ہے معاملات جو ہے اس طریقے کے جب ہوئے، جس کے ہتھے جو چڑھا اس نے وہاں قبضے کر لیے، خلافت عثمانیہ، ترکی حکومت۔ اور اس کے بعد یہ جو حجاز کا وہ یہ جو ٹکڑا تھا پورا حجاز مقدس کہلاتا تھا، جہاں پہ آل سعود کی سلطنت ہے، تو اب وہاں پر ظاہر ہے کہ جناب غیر آتے، یہود آتے، نصارہ آتے، کافر آ کے مسلط ہوتے، تو وہاں پر ان دونوں نے آپس میں بات کی، ترک حکومت نے کہا کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہو، اس حصے کو آپ سنبھال لو، ہم آپ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائیوں کی طرح سے رہیے، آپ کیا جتنا اختلاف ہے اس اختلاف کو اتنی جگہ رکھیے، لیکن اخلاق تو سیکھیے۔ انک لعلی خلق عظیم، جس نبی کا نام لے رہے ہیں پہلے اس کے اخلاق تو دیکھ لیجیے، اس کے اخلاق تو سیکھ لیجیے، تب آگے بات کریں۔ آج ہم لڑنے پہ لگے، سارے رشتے بھول جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے رشتے ہیں۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا رشتہ ہے یہ۔ پہلے اس رشتے کو دیکھ لیجیے، اس رشتے کے بعد جو اختلاف ہے اس درجے میں رکھیے۔ یہ کیا کہ عجیب جو ہے نا پسماندگیوں والی اور جو ہے نا عجیب بے ڈھنگے پن والی ناشائستہ زبانیں اور نیک پن والی حرکتیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور دنیا میں جو ہے خاص طور پہ عالم اسلام میں میں نے دیکھا، غور کیا، بہت توجہ دی اور بہت سے لوگوں کو جو ہے نا بیانات سنے اور سلسلے ہوئے، اندازہ یہ ہوا کہ جو پسماندہ ہوتے ہیں نا ذہنی طور پہ، تعلیمی طور پہ، اعمال کے طور پہ اور جو ہے نا اپنے کسی بھی دنیاوی طور پہ جو پسماندگی میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے کھلبلی مچی رہتی ہے۔ جو خوشحال ہیں، سیٹ ہیں، فرسٹ کلاس ہیں، کوئی جو ہے نا کھلبلی ہے نہ کچھ ہے، آرام سے سکون سے، نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی مباحثہ ہے، نہ کچھ بھی۔ جہاں پسماندگی ہے وہاں کھلبلیاں مچی ہوئی۔ بھائی آپ اس پسماندگی سے جب نکلو گے کہ جب آپ ان بڑی سطح کے لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کا معیار کیا ہے، ان کی شائستگی کیا ہے، ان کی زبان کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے کردار کیسے ہیں، ان کے انداز کیسے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں کس طرح سے دین ہے، کس طرح سے دنیا ہے، کس طرح سے توازن ہے، یہ چیزوں کو سیکھیں۔ نہ ہم نے دنیا سیدھی کی، نہ دین سیدھا کیا، نہ دین نہ دنیا کچھ بھی نہیں، تو یہ سب کی سب چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم سارے کے سارے صحیح معنی میں ان موقعوں پر اس چیز کا درس دیں کہ جو حقیقت میں اسلامی تعلیم کا درس ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اب ہم جو ہے دوسری دنیا میں لوگ ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گانے ہیں، موسیقی ہے اور جو ہے اختلاط ہے، عورتیں مرد مکس ہو رہے ہیں اور کہیں گھنگرو ہیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں، تو بھائی دین اسلام کی آپ شائستگی دیکھیے کہ حج ہو یا نماز ہو، عیدین ہو، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں؟ صاف ستھرا ایک معاملہ ہے، نہ اچھل ہے، نہ کود ہے، نہ شور ہے، نہ شرابہ، کھانا پینا اور حقوق زوجیت سے رک گئے۔
صبح سحری شام افطاری، کس طریقے سے سلیقے سے پورا رمضان دیکھ لیجیے. رات کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تراویح میں، کوئی چھل کود ہے، کوئی موسیقی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی کسی قسم کس طرح ناشائستگی ہے، کچھ بھی نہیں. عید آئی، عید پہ نئے کپڑے، خوشبوئیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، آ جاتے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، نماز ہو رہی. اللہ سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے جو انداز سکھلائے، اسی انداز میں رہ کر ہم اپنے جو ہے دین دنیا سیدھے کریں. اللہ تعالیٰ کی کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کی کسی جگہ دکھا دیں کہ جہاں کوئی اس طرح کی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آج امت کر رہی ہے، آج امت کے بعد افراد کر رہے ہیں. ایک عجیب تماشا بن گیا، ایک عجیب سلسلہ بن گیا. اچھی چیز چھوڑیے، ان تمام چیزوں میں غور کریں. اللہ کے حبیب آج بھی مکہ مکرمہ کو دیکھیں، مدینہ منورہ کو دیکھیں، مسجد حرام کو دیکھیں، مسجد نبوی کو دیکھیں، وہاں اللہ نے جو تعلیم دی اسی پہ چلا رہا ہے. اذان ہے، نماز ہے، سب 5 وقت پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں. جو تعلیم، جو سلسلہ، جو نظام اللہ کے حبیب کے زمانے میں تھا، وہ سلسلہ بسلسلہ، سینہ بسینہ حد تک چلا رہے ہیں. اسی طرح سے چلے ہم. اپنی مارکیٹنگ، اپنی شہرت، اپنے سلسلے بھائی اسی دائرے میں رہ کر کریں جس کی ضرورت، جو طریقہ سکھایا گیا. مارکیٹنگ کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہ ہم جو ہے موسیقی شروع کر دیں گے، میوزک شروع کر دیں گے، نعتوں کے میوزک کے ساتھ کریں گے، نعتوں کے لیے اچھل کود کریں گے، نعتوں کے لیے عجیب و غریب جو ہے انداز اختیار کریں گے. نہیں، یہ سب کی سب چیزیں بڑا عیب ہے، بڑا جرم ہے. میری عادت نہیں ہے کہ جو نا میں کس طرح کے اس لہجے میں بات کروں، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ڈر تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام، اور سارے ہم لوگ ایک ہیں، ہم سارے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے سارے تہوار ایک ہیں، سب کچھ ہے. اس کے باوجود ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے، باقی ساری دنیا ایک طرف ہے. تو رونے والی بات ہے کہ بھائی کس کس چیز پہ روئے گا انسان، کس کس چیز پہ روئے گا مسلمان. کافروں نے جو ہے کس طریقے سے ہماری لاشیں گرائی ہوئی ہیں، خون بہائے ہوئے، ہمارے اندر ایسے جو ہے وہ چیزیں پیدا کر دی، ہمیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کہیں دیندار دنیا دار کا فرق کر دیا، کہیں جو ہے جماعتی سلسلے، کہیں سیاسی سلسلے، کہیں ہر چیز میں جو ہے ناشائستگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو چیزیں، اب نعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی، حضرت حسان کی اس طرح پڑھیں گے جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، حضرت صحابہ کرام اس طرح کریں گے. کوئی صحابی جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے جس انداز سے آج ہم جو معاملات کو کر رہے ہیں، یہ طریقہ. آپ سب کچھ کریں لیکن شائستگی کو اور شائستگی کے دائرے میں. جس کا جو مکتب فکر ہے سینے سے لگا کے رکھے، اپنے ساتھ لگا کے رکھے، آنکھوں سے لگا کے رکھے. کیوں بھائی؟ یہ مکتب فکر جو ہے یا جو تعلیمات کے سلسلے ہیں، اسی کے بلبوتے پہ تو ہمیں قبر میں کامیاب ہونا ہے، اسی کے بلبوتے پہ تو محشر میں نام اعمال ملنا ہے، اسی کے بلبوتے پہ تو نبی کا سامنا کرنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ پاک کے میزان کا سامنا کرنا ہے انہی چیزوں کے بلبوتے پر. کہ ہم لے کر کیا گئے، ہمارے ساتھ گیا کیا ہے، ہم نے تیاری کیا کی ہے، سب چیزوں کی فکر ضروری ہے. تو قبر کا جو 3 سوال ہے اس کی بھی تیاری اسی طرح سے ہوگی جب ہم صحیح چلیں گے کہ من ربک ما دینک من نبیک، تمہارے رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. تو وہ ساری کی ساری تعلیمات جب ہم لیں گے. صحابہ کرام کتنے طویل عرصے تک رہے، ان کے بعد تابعین آ گئے، بھی طب تابعین آ گئے، 250-300 سال کا یہ عرصہ. تو ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یعنی شاگرد، ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد، یہ 3 پشتے سامنے موجود ہیں، 3 نسلیں حضور کی. ماشاءاللہ اتنا پیارا دور، اتنا پاکیزہ دور، ہر چیز موجود ہے. کتابوں میں محفوظ کرا دی اللہ تعالیٰ نے، فقہی صورت میں محفوظ کرا دی، فتاوی کی صورت میں محفوظ کرا دی، احادیث کی صورت میں محفوظ کرا دی، تفاسیر کی صورت میں محفوظ کرا دی، حضور کی ایک ایک ادا محفوظ کرا دی، صحابہ کرام کے اقوال محفوظ کرا دیے، رائے محفوظ کرا دی، ہر ایک کے اجتہادی اختلاف محفوظ کرا دیے، سب کچھ محفوظ کرا دیا. میرے دین، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ محفوظ ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اعتراض اگر کسی کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی کسی چیز پر آ رہا ہے، سنی تو صحیح، سوچے تو صحیح کہ بھائی اگلا کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، سن تو لیں اس کو، سمجھ تو لیں اس کو، پھر اگر اس میں غلطی ہے دور کریں. یہ چیز ہے. مساجد بنی ہوتی ہے کتنی طریقے سے، قرینے سے، ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے سلسلے ہوتے ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، تمام معاملات کو دیکھنا ضروری ہے. پھر ساتھ ساتھ میں اس موقع پر وہ حضرات جو ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، مقررین ہیں، مبلغین ہیں، ان سے میری یہ 10 بستہ عرض ہے کہ وہ حضرات آپس میں ملاقاتیں رکھا کریں، آپس میں میل جول رکھا کریں، ایک دوسرے کی خیر خیریت لے لیا کریں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جایا کریں. ہم بھی بہت عرصے تک ایسی راہ سے تھوڑے بہت رہتے تھے، لیکن جب آمنے سامنے ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، ہم مکتب فکر سے ملے سلے، بہت بڑا فرق پڑتا ہے، بہت بڑا چینج آتا ہے. سب سے ملاقات رکھیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ سب سے ملاقات رکھیں. ملاقات رکھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. ہمیں اچھے برے کی، بڑے ہونے کے بعد بھی محتاج ہے اس چیز کے کہ
کہ بھئی ملنے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہمارے گروہ کا ہو جائے گا, ہماری جماعت کا ہو جائے گا, ہمارے مکتب فکر کا ہو جائے گا, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن مل کے بیٹھیں, سنیں, کریں خیر خیریت یہ وہ, تو ہمارے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ رسول کی رضا کس میں ہے, ہمارے دین کا, اسلام کا اور مسلم امہ کا فائدہ کس میں. جس چیز میں مسلم امہ کا فائدہ ہو عالمگیر سطح پہ, پورے اسلام کا, عالم اسلام کا فائدہ ہو, اس چیز کو ہم اختیار کریں. جس سے ذرا بھی نقصان ہو رہا ہو, صرف ایک دوسرے کو کہنے سننے کا نقصان ہو رہا ہو, لڑنے کا نقصان ہو رہا ہو, فساد کا سلسلہ ہو رہا ہو, ایسی تمام چیزوں سے آدمی دستبردار ہو جائے. وہاں تو خاموش رہنا, وہاں سے نکل جانا ہی اللہ رسول کو پسند ہے. وہ چیزیں جن سے فتنے کھڑے ہو رہے ہو, فساد کھڑے ہو رہے ہو, قتل غارت گڑی کھڑی ہو رہی ہو, وہ کس کام کے؟ اللہ رسول تو فساد مٹانے ہیں, ان کا دین فساد مٹانے کے لیے, قتل و قتال مٹانے کے لیے, خاص طور پہ امت. بھائی ایک امت ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں جو بات فرمائی تھی نا, اس کو ذرا غور کریں, ہم سوچیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا. آج ہم غور کریں, آج ہم کفار کے پیچھے نہیں لگے ہوئے. کفار کی جنت, کفر کی ہمیں فکر نہیں ہے, وہ کفر میں مبتلا ہے, شرک میں مبتلا ہے, کھلا مبتلا ہے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. کسی رات ہمیں جو نا ایسی کروٹیں ہم نے بے چینی میں نہیں لی ہوں گی کہ یار پوری دنیا میں جو نا کفر اور کافر بھرے ہوئے, یہود بھرے ہوئے, میں نے زندگی میں ایک کافر کو بھی کبھی دعوت نہیں دی, کبھی ایک کافر کی میں نے فکر نہیں کی, کبھی ایک کافر کے لیے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. تو یہ فکر تو کبھی کی نہیں ہم نے. ہم آپس میں لگے ہوئے, اسی کے لیے دلیلیں سوچ رہے ہیں, حدیث سے بھی, قرآن سے بھی, سب جگہ سے اسی کے لیے سوچ رہے ہیں. جو ہم نے سوچ لیا, جو ہمیں پسند آ گئی, وہ اسی کے لیے ساری محنت اسی کے لیے, توانائی اس پر صرف ہو رہی ہے, تقاضا اس پر ہے, اسکرین پہ اس پر بیانات ہو رہے ہیں, ممبر پہ اس پر بیانات ہو رہے ہیں, ہر چیز پہ اس پر بیانات ہو رہے ہیں. کبھی کوئی بیان یہود کے لیے بھی, کوئی نصارہ کے لیے بھی, کوئی حدود کے لیے بھی, کوئی سکھوں کے لیے بھی, ان حضرات کے لیے بھی کوئی دعوت, کوئی پیغام, کوئی فکر, کوئی سلسلہ, کوئی دعا, کوئی کلام, کچھ تو ہو. وہ کر نہیں رہے, ہم یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے سارا عالم, ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور آپ کو محور اور مرکز بنا دیا. آپ کا جو عظمت کا اور جو آپ کی نیاز کر کے اتنا بڑا مقام دیا, ایسے شان دیے. ہر وقت تسلسل ہے, جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز میں ہر چیز پڑھی جا رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, سورہ فاتحہ حرکت میں پڑھی جا رہی ہے, اللہ کی ثنا اور یہ سب ذکر و اذکار ہر وقت کائنات میں امت مسلمہ لگی ہوئی ہے. سارے عالم میں سارا عالم اسلام مل کے کر رہا ہے نا. ایک وقت میں ایک علاقہ, دوسرے وقت میں دوسرا علاقہ, تیسرے وقت میں, تو یہ تسلسل چل رہا ہے. سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, سب عالم اسلام ہے بھائی. پوری دنیا کا اس وقت جو اعداد و شمار والے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عالم اسلام میں فالوور کس کے حساب سے, پیروکاروں کے حساب سے دنیا کے بڑے ٹاپ 10 جو مذاہب ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ہے. میں کہتا ہوں دوسرے نمبر پر تو انہوں نے اپنے حساب سے کہا ہوگا, لیکن حقیقت یہی کہ پہلے نمبر پر ہی سمجھا جائے. دوسری بات یہ کہ ان کا بھی کہنا یہ کہ 2030 یا 2050 تک پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سارا عالم اسلام ہے, سب کو مسلمان, اور جس طرح اللہ نے مقام دیا عزت وہ کرے. اور جو خاص طور پہ اہل علم ہے نا, ان کو تو یقین کریں, نیٹ پہ سن کے دیکھ کے نا, چاہے کسی بھی مکتبے بھی کرتے ہیں, مجھے بڑا رونا آتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی اس کنویں سے نکل ہی نہیں رہے. وہ اپنی منوانے میں لگا, وہ اپنی منوانے میں لگا, سب کی دلیلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, ایک ہی انداز ہے, وہ سب منانے میں اسی میں لگے. یار خدا کے بندے, یار اللہ کے بندے, آپ نے بھی بہت بڑا علم ہوگا آپ کا, لیکن ہم نے بھی کچھ جوتیاں سیدھی کی ہیں یار, بہت بڑے 10 بستہ عرض ہے کہ بھائی نکل جاؤ ان چیزوں سے. وہی چیزیں ریپیٹ انہیں چیزوں میں لگے ہوئے. خدا کے لیے آپ تو اہل علم ہو, آپ نکل جاؤ بڑے درد کے ساتھ, آپ نکل جاؤ ان چیزوں. جب آپ نکلو گے تو عوام نکلے گی, جب عوام نکلے گی تو بھاگو باہر کچھ اور ہوں گی, سب محبت اور پیار سے ہوں گے آپس میں. جس طرح مکے مدینے میں جا کے ساری عرب دنیا, عجم دنیا, گورے کالے, چھوٹے بڑے, اور مرد و عورتیں سب ایک امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کے سب وہ کرتے ہیں. تو کیا چیز, جو لوگ اس چیز کو ابھی تک نہیں سمجھ رہے, خدا کے لیے سمجھے. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے. کسی چیز کی اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو اصلاح کے سلسلوں میں کچھ ذمہ داریاں ہر ایک کے اپنے مکتب فکر کی بڑوں کی ہیں, وہ ان کے حوالے کر دیں. آپ اپنے مکتب فکر کو لے کر چلیں اور اس پر کامیاب رہیں گے. جو مشہور جملہ ہے نا, اس کو بہت سے لوگ بڑے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, لیکن بات حقیقت ہے کہ اپنا چھوڑو مت, دوسرے کا چھیڑو مت. تو مذہبی معاملے میں اگر ہم نے یہ چیز اختیار کی تو بڑی عزت اور شان پائیں گے. ہم نے بہت سارے حضرات کو دیکھا جنہوں نے اس سطح پر کام کیا, تو جس وقت وہ دنیا سے گئے ہیں, ہر مکتب فکر, ہر آنکھ اشبار کے ہر مکتب فکر ان کے لیے جو نا ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا آگے. سب ان کو عزت سے اور محبت سے, عقیدت سے, ان کے احترام سے ان کا ذکر کر رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں کہ یار یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کبھی زندگی بھر کسی پر تنقید نہیں کی, کسی کے لیے کبھی کوئی برا کلمہ نہیں کہا. یہ چیز ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بہر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک موقع پر سمجھنے کی صحیح سے توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی ہو گئی ہو, بیشی ہو گئی ہو, یا کسی کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, بھائی بات بری لگنے کی نہیں, آپ سب میرے بھائی ہو, سب میرے بھائی ہو. اگر ہم سب مل کر پورے عالم کے کفر کو
اسلام میں داخل کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں، ہمارا سب کا رخ ادھر ہو جائے، ہماری توانائیاں سب ادھر ہو جائیں، ہماری دعائیں اس کی بھی ہو جائیں، ہمارے بیانوں میں یہ فکر ہو جائے، ہم سب ایک رخ پر کہ بھئی جو کفر کی ملت ہے اس کو بھی اسلام میں داخل کر لیں، تو ہم کتنے اچھے لگیں گے، ہماری صفیں سب کتنی مضبوط لگیں گی، کتنے اچھے جو نا ہمارے کردار ہو جائیں گے کہ ہم سارے ایک چیز سوچ رہے ہیں، ہم سارے ایک رخ پر لگے ہوئے، سارے ایک جن طرف جا رہے ہیں، کتنی اچھی بات لگے گی۔ تو اس طرح کی کیفیت کو اختیار کریں۔ ہمارے ملک میں کتنی مثالیں ایسی گزرتی رہی ہیں، جب وہ ممتاز قادری شہید جو ہے جب ان کو شہید کیا گیا، آپ دیکھیے پورے پاکستان کا مکتب فکر ایک ہو گیا، سب نے جا کے ان کے جنازے میں شرکت کی، جس مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے تھے انہی کے لوگوں نے سنبھالا اور نماز جنازہ پڑھائی، سارے بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا جا کے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ بھائی یہ بہت بڑا عملی جسے کہتے ہیں نا، یہ جو فتوے تحریری ہوتے ہیں اس کے مقابلے جو عملی ایک چیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ پر موجود ہے، آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے بڑے پیر آ کے وہ پیشانی چوم رہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز میں حقیقی عزت ملے گی، ہماری شان اس میں بڑھے گی، ہم دلوں سے یہ نفرت خرچ کے نکالیں جو بھر دی ہے ہم نے، سب مل کے اپنے اپنے جگہوں پہ نکالیں، اور کام کے لیے بہت بڑا، ہمارا دین بہت وسیع ہے، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے نبی کی سیرت بہت وسیع ہے، اس کو بیان کرتے رہیں، اس کو لے کر چلتے رہیں، تمام خلاف شرع اور تمام ایسی باتیں جس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس سے جلد از جلد نکل جائیں، تو انشاءاللہ بڑی زبردست ہم دیکھیں گے کہ ایک باغ و بہار دنیا دیکھے گی اور کامیابی کے ان منزلوں پر پہنچے گی کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے مل کر کس طرح چلے، ان میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا، اور وہ اختلاف رائے علمی ہوتا تھا، تو علمی سطح پہ رہتا تھا، وہ ذاتیات تک نہیں پہنچتا تھا، اور یہ نہیں کہ بس اس کو منوانے پہ لگ گئے، ایک رائے ہے ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے ٹھیک ہے، ان کے جو پوچھنے والے ان سے پوچھا اس پہ عمل کر رہے ہیں، ان سے پوچھا اس پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ آخر میں یہ بات جب آئی ہے اختلاف رائے کی، جس پہ ایک مضمون بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ بے شمار واقعات ہیں اجتہادی اختلاف کے اور اختلاف رائے کے۔ وہ مختصر سا واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک قافلے کو روانہ فرمایا، اور فرماتے ہوئے آپ نے کچھ اس طرح کا مضمون ارشاد فرمایا کہ بھئی جو ہے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھ لینا۔ مقصد یہ تھا کہ اتنی تیز رفتاری سے، سرعت رفتاری سے جائیں کہ عصر تک وہاں پہنچ جائیں، یہ ایک طرح سمجھنے کے مقصد تھا اور منشا تھا، اور فرمایا کہ عصر کی نماز وہیں پہنچ کر پڑھنا، اس طرح کا کچھ مضمون تھا، مفہوم تھا۔ خیر وہ حضرات چلے، تو جب پہنچنے کے لیے مطلب وہاں چلتے رہا، سفر جاری رہا، تو وہاں پہنچنے میں اب تاخیر ہونے لگی، عصر کا وقت نکلنا شروع ہو گیا۔ اب صحابہ کرام میں آپس میں مشاورت ہوئی، بات چیت ہوئی، تو ان میں دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ اور طبقہ یہ کہنے لگا کہ بھائی جو ہے نماز جو ہے نا ہم عصر کی حضور نے جو فرمایا وہیں پہنچ کے پڑھنا، تو ہم وہیں پہنچ کے پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ دوسرا طبقہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل میں منشا اور ارشاد، اس کا مقصد یہ، منشا یہ تھی اور مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم عصر کے وقت تک وہاں پہنچ جائیں، نماز قضا کرنا مقصود نہیں تھے۔ تو جس طبقے نے یہ کہا کہ بھی نماز قضا مقصود نہیں تھی، ہم نماز پڑھ لیتے، چونکہ اب اختتامی وقت آ گیا، اب اگر آگے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، یعنی وقت نکل جائے گا اس کا، تو ہم یہیں پڑھ لیں۔ تو اس طبقے نے پڑھ لیا، اس گروہ نے۔ دوسرا طبقہ جو کہتا ہے وہیں پہنچ کے پڑھیں گے، انہوں نے وہاں پہنچ کے پڑھ لیا، اور کہا کہ جب واپس ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، مسئلہ رکھ دیں گے سامنے۔ جب واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد جب بات رکھی تو آپ نے جب پوری بات سامنے آ گئی، تو جن لوگوں نے وہاں پہنچ کر یعنی وقت نکل چکا تھا، وقت نکلنے کے بعد نماز قضا ادا کی عصر کی، تو ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے اجر ہے، اور جن لوگوں نے ادا کر لی تھی وقت پر، وقت آخر آ گیا تو وہ وقت پر ادا کر لی، ان سے فرمایا تمہارے لیے تم نے درست کیا، ان کے لیے اجر اور تم نے درست کیا، یعنی وہ منشا کو سمجھ گئے۔ تو منشا نبوی کو سمجھ کر انہوں نے تو وقت پر ادا کر لی، کہ منشا نبوی یہ تھی کہ عصر تک پہنچ جاؤ، نہیں پہنچ پائے، تاخیر ہو گئی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہنچ کے پڑھی، لیکن دونوں میں جو اہم بات جو مشترک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ مقصود تھی دونوں کی نیتوں میں یہ چیز تھی۔ عمل مختلف ہے لیکن نیت دونوں کی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی اطاعت، یہ چیز ہے۔ ہم بھی آج اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے اگر آپس میں باہمی اختلافات ہیں تو ہم اسی طرح ان کو حل کریں کہ بھائی ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا اور اس کو لگا رہنے دیں، اپنے کام پورے کر لیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں، فتنے فساد کو ختم کر دیں، اور ایسی چیزیں جس سے کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے ان کو جو نا اگر ہم ایک طرف کر بھی دیں گے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ کتنے بڑے بڑے اجتماعات والی ہماری جماعتوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، حج کا جو اجتماع اس کے بعد بہت سے ہمارے دینی مذہبی جماعتوں کے اجتماعات کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے بعد جو ہے نا دنیا میں بہت بڑا
اجتماع ہوتا ہے، سب سے بڑا اجتماع شمار ہوتا ہے. اب وہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو 2 حصوں میں کرنا پڑ رہا ہے. تو اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن کسی شہری کو، کسی مقامی کو، کسی بھی فرد کو کوئی نہ تکلیف پہنچتی ہے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ. اللہ ماشاءاللہ کوئی رستے میں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات کہنے کا مقصد ہے کہ عمومی سطح پہ اتنے بڑے بڑے معاملات گزر جاتے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا. کوئی سسٹم ڈسٹرب، نہ نظام ڈسٹرب، نہ ٹریفک ڈسٹرب، نہ کوئی فرد ڈسٹرب، نہ مارکیٹیں، نہ بازار، کوئی چیز نہیں. 3 دن 4 دن اجتماعات رہتے ہیں، آمد رفت رہتی ہے، ملک کی سطح سے آ رہے ہیں، بیرون ممالک سے بھی آ رہے ہیں، ساری دنیا آ رہی ہے، اکٹھے بھی ہوئے، بیانات بھی ہوئے، سونا بھی ہو رہا ہے، کھانا بھی ہو رہا ہے، پینا بھی ہو رہا ہے، ضروریات جو ہیں یعنی بشری تقاضے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، تمام حوائج دنیاوی دینی ساری پوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں، کسی سے کوئی ٹسل نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی قتل نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے لیے مثال ہے، آج کے دور کی مثال ہے. تو ہم اس طریقے سے ہم بھی سارے کے سارے اسی انداز سے چلیں. انشاءاللہ اللہ پاک کو جو چیز ہمیں اللہ پاک کے لیے کرنی ہے وہ تو ہم اندھیروں میں بیٹھ کے جھوپڑیوں میں، کٹیڑیوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں بھی کریں گے، وہ کامیابی ہے. اور ہم جنا روڈ پہ نکل کے آگے بہت کچھ کریں، اللہ رسول کی اگر مقبول نہیں، بیکار ہے. دوسروں کو اس سے نقصان پہنچنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ رسول ناراض ہو گئے، سب ختم ہو گیا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا اور اس پہ جو ہے نا عمل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا قبول فرما دے. کمی کوتاہی ہماری بھی اور سب کی ساری امت کی اللہ تعالیٰ دور فرما دے. جس کی جیسے اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اصلاح فرما دے. تو میرے دوستوں، اتنی مبارک محفل اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا، اور تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں، نظری اختلافات ہیں، ہم ان کو اختلافات کی حد تک رکھیں، نہ کہ ہم اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیں. اور ہم اس ربیع الاول کے ذریعے اور اس مہینے کی برکت سے ہمیں یہ ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ ہماری کامیابی وہی کامیابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ذریعے جو ہمیں مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء